بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں سورۃ الاعراف مکمل شامل ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے تقریباً 24 رکوع ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے یعنی سورۃ الانعام جو کل ہم نے تلاوت کی ہے اور آج کی سورۃ الاعراف، ان دونوں کا زمانہ نزول قریب ہے، اور یہ مکی آخری ایام میں نازل ہونے والی دونوں صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں تقریباً مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور سابقہ انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا گیا اور ان کے احوال کا تذکرہ ہے۔ ان میں ابتداءً اللہ رب العزت نے کتاب مبین کے بطور وحی اور ان کے لیے کفار کے لیے بھی بطور حجت اور مومنین کے لیے بطور نصیحت کے اللہ رب العزت نے یہ وحی الہی نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ارشاد فرمایا کہ سابقہ اقوام کے اوپر بھی ہم نے وحی کو بطور دلیل کے طور پہ نازل فرمایا تھا، تاکہ یہ قیامت کے دن انکار نہ کریں، اور پھر قیامت تو آئے گی جب تو اس کا ترازو رکھا جائے گا، تو اس وقت پورا حساب ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ انسان کی تخلیق کس انداز میں اللہ رب العزت نے کی ہے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہاری تصویر کشی کی، اور پھر تمہیں مسجود ملائک بنایا، اور پھر سب ملائکہ نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس کو ہم نے راندہ درگاہ قرار دے دیا، اس لیے کہ اس نے ہماری حکم عدولی کی، اور بطور خاص اس وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا ہے۔ تو ایک بات جو اس واقعے سے یہ بھی ملتی ہے، اور انسان کے سرشت میں یہ چیز شامل ہے کہ جتنا جھکے گا نا، اتنا اللہ کریم کی حضور افضلیت پائے گا۔ تکبر سے اللہ کریم کی ذات کو صرف اور صرف روا ہے اور کسی کو روا نہیں۔ پھر آدم و حوا کا آپس میں جو ایک رشتہ تھا اس کا ذکر کیا، اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے ان کو تو جنت میں قرار دیا تھا، لیکن جنت میں ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے ایک درخت کے قریب نہیں جانا، تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی وجہ سے ان کو جنت چھوڑنا پڑی، اور اس میں حکمت بھی ہے، چونکہ اللہ نے زمین آباد کرنا تھی، تو اس صورت میں ان کو جنت سے نکلنا پڑا اور زمین کو آباد کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دوسری چیز جو آدم کی اس زاویے سے یا آدم کے راستے سے انسان کو سمجھائی، وہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے نا تو کوئی بات نہیں، توبہ بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ وہ اس رکوع میں ذکر کیا۔ پھر ارشاد فرمایا بنی آدم کا بہترین لباس جو ہے نا، جس کے اوپر اگر وہ کر لے تو اپنے آپ کو متقی قرار دے، وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ اسے چاہیے کہ لباس تو اختیار کرے، لیکن اللہ کی حضور ہمیشہ ڈرتا رہے، اور خبردار رہے انسان جو ہے نا وہ شیطان کی کاروائیوں سے، تاکہ شیطان اسے اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے اس وقت اللہ سے یہ کہا کہ میں نے انسان کو بہکانا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان تو بہک جائے گا، لیکن میرے بندے جو ہیں نا وہ تمہارے اس ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ بے حیائی کے جو کام ہے نا، یہ ان کی طرف سے ذاتی طور پہ ان کی طرف سے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ان کے اپنے کام بھی اس طرح کے ہیں، کرتوت اس طرح کے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ زینت اور رزق یہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن جب تک کہ تکبر کے متقاضی نہ ہو، تکبر کو اپنے ساتھ نہ لائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا بے حیائی اور سرکشی حرام ہے تمہارے لیے، اگر یہ تم کرو گے تو یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اور پھر بنی آدم کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو رسول ہم نے سلسلہ قائم کیا نا رسولوں کے تمہاری طرف بھیجنے کا، یہ تمہیں تقویٰ کا حکم دیں گے اور تمہارے لیے اصلاح طلب امور لے آئیں گے، اور چاہیے یہ کہ تم ان کی اتباع ہی کرنا۔ اگر تم ان کو انکار کرو گے، جیسے پہلی امتیں خائب و خاسر ہوئی ہیں، اسی طرح یہ آخری امت تمہاری امت بھی خائب و خاسر ہوگی۔ تو آخری امتیں پہلی امتوں پر لعن طعن بھی کرتی ہیں کہ چونکہ پہلوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے تو ہم ان کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے لیے جہنم کا سامان باندھا ہے، اور پھر جنہوں نے تکبر کیا ان کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔
ارشاد فرمایا جو عجز اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور خوش نصیب ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کے وارث ہوتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن جب ایک دوسرے کے سامنے جنتی اور جہنمی ہوں گے نا، تو پھر جنتی پہلے آواز دیں گے جہنمیوں کو۔ یہ ایک مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں گے نا، تو جنتی اس وقت ندا دیں گے جہنمیوں کو کہ ہم نے اپنے رب کو کے وعدے کو سچ کر دیا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ جو رسول کہتے تھے نا دنیا میں ہمیں کہ جہنم آئے گی، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، آج وہ ہم نے سچ کر دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہ جو اعراف میں ہوں گے نا، نہ جہنم میں ہوں گے نہ جنت میں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے۔ جو اعراف میں ہوں گے نا، وہ جنتیوں کو ندا دیں گے کہ کاش تم ہمارے لیے کچھ ایسا سامان پیدا کر لو کہ ہم یہاں سے جنت میں شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو سبق دینے کے لیے اس رکوع میں ڈائیلاگ کے سلسلے کو بیان فرمایا ہے۔ اصحاب اعراف بھی ندا اسی طرح دیں گے، اور اصحاب نار بھی ندا دیں گے، اور اصحاب نار کی آواز بڑی دردناک ہوگی، ہائے کاش ہمیں پانی مل جائے، ہمارے اوپر پانی پھینکو کہ ہمیں آگ جلائے جا رہی ہے، لیکن اس وقت تو پانی نہیں ہوگا۔ ان کے اس احوال کا تذکرہ ہے۔ ہم نے دنیا میں، اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری طرف آیتیں بھیجی جی، تم نے انکار کر دیا نا، اب یہ ذائقہ دنیا کا اب چکھو اس قیامت کے دن کا۔ یہ قرآن میں موجود دھمکیاں ہیں، دھمکی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو رسول کہہ رہے ہیں وہ آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ ایسا نہیں، وہ ہرگز آ کے رہے گا وہ وقت، یعنی جنت اور جہنم کا ٹائم آ کے رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں کی، اس کا تذکرہ کیا۔ پورے رکوع میں یہاں پہ مظاہر فطرت کا ذکر کیا ہے، فنامیناز آف نیچر کا ذکر کیا ہے، یعنی فطرت کے جو مظاہر اللہ رب العزت نے عطا کیے نا دنیا میں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین و آسمان ہے، ان میں کھلے ہوئے جو نا وہ پھول ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کس طرح اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کو، ستاروں، سورج اور چاندوں کو اپنے پابند کر دیا اپنے مقررہ مقدار کا، اور وہ اس میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور خفیہ طور پہ بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی گڑ گڑائی آواز بھی سنتا ہے اور خفیہ آواز بھی سنتا ہے۔ زمین میں ارشاد فرمایا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس کا خمیازہ تمہیں قیامت کے دن بھگتنا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہواؤں کو بھی چلاتا ہے خوشخبریاں دے کے کہ ہواؤں کے بعد جو بادل آتے ہیں وہ بادل بارش لے کے آتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے قصے کا تذکرہ کیا، کس طرح حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کریم کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی طرف بلایا، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ پھر قوم عاد کا ذکر کیا اور ان کے بھائی ہود قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس کا ذکر کیا۔ جب ان کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ کریم نے مکہ والوں کو اور دنیا کو دکھایا کہ رسول کا انکار کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ان کے اوپر جو ہے نا وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وہ عالیشان محلوں میں رہتے تھے، پتھروں کو تراش خراش کر کے نا انہی پہاڑوں کے اندر بہترین مکانات انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اپنے محل بنائے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی اونٹنی کو بطور نشانی بنا کے ان کی طرف بھیجا، انہوں نے، اور ہم نے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کی کونچلوں کو کاٹ دیا، نشانی تھی اللہ کی، تو اللہ کریم کے جلال کو انہوں نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا، تو اللہ رب العزت نے فوراً زلزلوں کو ان کے اوپر متعین کر دیا۔ زلزلوں کے جھٹکے آئے نا تو وہ سارے اوندے منہ گر پڑے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ قوم لوط اپنی بدکاری کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ کریم کے اس نبی کا انکار کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو جب زمین میں فساد سے منع بھی ہم نے کیا تو جب انہوں نے پکڑا تو اس وقت کوئی ان کے اوپر جو ہے نا وہ بچانے والا نہیں تھا، ان کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ ہر قوم کی طرف اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نبی بھیجا ہے، اور وہ نبی کو جھٹلاتے تو جھٹلانے کے سبب جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ یہاں پہ رکوں گا میں اور آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ کیوں ارشاد فرمایا، ہر نبی کی قوم کا تذکرہ کیا، ہر نبی کے عذاب کا کہا، اس لیے کہ اے لوگو ہم نے اس نبی کو جو بھیجا ہے نا تمہاری طرف، تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، یہ کچھ تم سے مانگتا تو نہیں ہے، اگر تم انکار کرو گے نا ممکن ہے تمہارے اوپر بھی اللہ کریم عذاب نازل فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہر بستیوں والوں نے ایمان لاتے تھے تو ہم ان پر اپنی رحمتیں
اور برکتیں کرتے تھے، جب وہ انکار کرتے تھے تو ہم ان پر عذاب مبتلا کر دیتے تھے۔ بستیوں کی تباہی کو دیکھو کہ ان کے وارث کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی تباہی کس لیے آئی تھی۔ ان کی تباہی ان کی اپنے ذات کی وجہ سے آئی تھی، اور یہ اپنی کیفیت خود بیان کرتی ہیں کہ کس وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ تباہی آئی ہے۔ اگلے چند رکوعوں میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور قوم فرعون کا تذکرہ کیا، موسیٰ اور فرعون کا آپس کے ڈائیلاگ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اظہار، پھر جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مکالمہ، پھر قوم فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے دیگر سرداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ مکالمہ، ان کا مشورہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مسلسل بچوں کا قتل کرنا، عورتوں کو زندہ کرنا، جس طرح فرعون کی ایک جو ہے نا وہ اس کی عادت بن چکی تھی، اس خوف سے کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے حضرت موسیٰ کی صورت میں کہیں وہ میری قوم میں پیدا نہ ہو جائے، اس نے بچوں کو تہ تہ کرنا شروع کر دیا، عورتوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ بالآخر حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی اگلا ڈائیلاگ، اگلا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر توحید کا مکالمہ شروع ہوا، پھر موسیٰ کا اپنی قوم کو صبر کا حکم، پھر آل فرعون پر قحط سالی اور پیداوار میں کمی کر کے اللہ رب العزت ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر بھی وہ باز نہ آئے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نہ مختلف قسم کے عذاب نازل فرما دی۔ مثال کے طور پر طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، جوئیں پیدا کر دی گئیں، مینڈک پیدا کر دیے، خون کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا۔ یہ سارے عذابوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ذکر کیا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کا دعا کہتے کہ اے موسیٰ، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ عذاب نازل کر سکتا ہے تو دعا کرو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پر واقعی عذاب نازل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر کے کنعان شہر سے نکلے، تو جب نیل کے کنارے پہ پہنچے جو آگے دریا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے اور فرعون کو اس میں غرق ہونا پڑا۔ پھر دوسری طرف حضرت موسیٰ نے 40 راتوں تک کوہ طور پہ جا کے 40 راتیں گزاریں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا وہ تختیاں عطا کی، تختیاں لے کے واپس پلٹ جائے جب اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا، اس قصے کا ذکر ہے یہاں پہ۔ پھر کوہ طور کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ السلام کا تو طور کو دیکھنا اور پھر کہنا کہ یا اللہ مجھے دکھا، نہ دیکھ سکنا، پھر گر پڑنا، اس کا ذکر ہے۔ پھر تورات کا عطا ہونا، پھر تختیوں کی صورت میں تورات کا عطا ہونا۔ پھر حضرت موسیٰ سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، جس پر حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اپنے بھائی فرعون کے اوپر بھی غصہ کیا، اپنے بھائی ہارون کے اوپر بھی جو ہے نا وہ غصہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا آپس کا ڈائیلاگ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے غصے سے بھائی سے کہا، حضرت ہارون نے کہا بھائی میں کیا کرتا، یہ تو اس سامری کے پیچھے چل پڑی تھی قوم، اس لیے اس سامری نے بچھڑے کو ان کی طرف بھیجا تو وہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کے غضب کو انہوں نے جو نا وہ دعوت دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی قوم کے سلسلے کے صورت میں، تو معافی کی قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی معافی قبول کر لی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی قوم کو کچھ عرصے کے لیے پھر چھوٹ دی، تو اللہ کی صفات بیان کی گئیں، تورات کی تعریف کی گئی، نبی کا مقام بیان کیا گیا۔ پھر اس رکوع میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار کیا کہ ہم نے یہ اپنا رسول جو ہے نا وہ تمام لوگوں کی طرف بنا کے بھیجا ہے، الیکم جمیعا، جمیعا کا مطلب ہوتا ہے تمام بنی نوع انسان کی طرف، یعنی اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گروہ راست پر تھے ان کی اس حالت کو بیان کیا۔ پھر 12 قبائل کے لیے الگ الگ جو اللہ نے چشمے جاری کیے ان کی اس نعمت کا ذکر کیا۔ پھر دیکھیں جب شہر سے قوم باہر نکل کے ٹھہر گئی نا، تو اب قوم کے اوپر چونکہ دھوپ پڑتی تھی، بادل جو ہے نا وہ گرمی ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کچھ دعا کریں تاکہ سایہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اب جب بھوک نے ستایا تو کہا موسیٰ کچھ مانگو، تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو اللہ نے من و سلوہ کا نزول فرما دیا، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر کچھ آزمائشیں بھی اللہ رب العزت نے قوم فرعون کے اوپر بھیجی تھی، جیسے ہفتے والے دن جو ہے نا وہ شکار کرنے کا انکار تھا، انہوں نے کیا، جس کا سزا انہیں بھگتنا پڑی۔ پھر بعض نے اس جو ہے نا وہ حکم عدولی کے اوپر اللہ کی حضور معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ کچھ نے سرکشی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو بندر بنا دیا، اس کا ذکر ہے۔ بنی آدم کی پشتوں سے جب اولادوں کا نکالا گیا تو اس وقت عہد الست کا ذکر کیا، یعنی ہم نے تمام نے اللہ کریم کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوا ہے جب ہم اپنی پشتوں میں تھے، نسلوں کی پشتوں میں تھے، یعنی عہد الست کا ذکر کیا گیا، ان آیتوں کا ذکر کیا۔ پھر بری داستانیں ہیں جو ایسی قوموں کے اوپر گزرتی ہیں نا اور وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی جو داستانیں ہیں وہ پچھلے لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
پھر انسان کی تخلیق، آخری رکوع میں اس کی افزائش کا ذکر کیا، پھر اس کو کیسے اللہ نے تندرست اور توانا پیدا کیا۔ اب آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی تمام نشانیوں کو گنوایا۔ پاؤں کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، کانوں کو دیکھو، یہ سب نے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ پھر بھی تمہیں وار نہیں ہے کہ تم اللہ کے حضور معافی مانگو؟ فرمایا ان جاہلوں سے اعراض کرو، ان جاہلوں کے عوض تمہیں جو ہے نا وہ بہت ساری سزاؤں کو بھگتنا پڑے گا۔ اور قرآن کو غور سے سنا کرو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ اپنے رب کی طرف عاجزی کے اظہار کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، اور آ جاؤ عاجزی کی طرف، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری بھی حاضری قبول فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔